فلسطین میں متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بےغیرتی اور بے حسی کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ متحدہ عرب امارات کے زید النہیان کے پتلے بھی نذر آتش کیے گئے۔ مصر نے بھی متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے تعلقات کی حمایت کر دی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جبکہ اسرائیل، مصر، فرانس اور متحدہ عرب امارات نے ترکی کے خلاف یونان کا ساتھ دینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ اسلامی سلطنت عثمانیہ کی نفرت عربوں کو اس حد تک لے آئی ہے کہ عربوں نے دین کا بھی سودا کر دیا۔ عرب یہ بات بھول گئے ہیں کہ جس پاکستان نے عیش پرست عربوں کو اسرائیل سے بچایا تھا، وہی پاکستان الحمدللہ ترکی کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جن عربوں کی ہدایت اور حفاظت کے لیے دعا گو تھے، اب ان عربوں کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جن مفادات کی خاطر عربوں نے فلسطین اور بیت المقدس کا سودا کیا، انشاءاللہ یہ مفادات عربوں کے گلے کا توق بن کر عربوں کو کھنڈر بنا دیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ عرب کے شاہ فلسطینیوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر آئیں گے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اسرائیل سے تعلقات اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا ہونے والا ہے۔ کہا جائے گا پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے، پاکستان اپنی معیشت کو دیکھے، دنیا نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، عربوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، پاکستان نے خود کو تنہا کر لیا، پاکستان نے امت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے فلسطین کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، باقی مسلمان ملک کیا اسلام کے دشمن ہیں کہ پاکستان نے خود کو امت کا ٹھیکیدار سمجھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فضل الرحمان جس کی ساری سیاست ہی لفظ اسرائیل سے شروع ہو کر اسرائیل پر ختم ہوتی تھی، عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنے والا فضل الرحمان اب خود اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات پہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے ایک طرح سے رضامندی کا اشارہ دے رہا ہے، جو واضح کرتا ہے کہ سرخ بما فضل الرحمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موقف کے حمایتی ہیں۔ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے فضل الرحمان۔ پھر عمران خان نے ساری دنیا کے سامنے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بانی پاکستان کا فیصلہ تھا۔ پھر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو بادشاہ خانی بغیرتوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کر دی، اور دوسروں کو کافر، قادیانی، یہودی ایجنٹ کہنے والا فضل الرحمان اسرائیل کی حمایت میں بادشاہ خانیوں کے ساتھ جا بیٹھا۔ اب اس فضل الرحمان کا دفاع کیسے اور کس منہ سے کریں گے اس کے چیلے چپاٹے؟ ویسے بہت افسوس اور شرم کا مقام ہے اگر اس کا بھی دفاع کیا گیا تو۔ آج پاکستان میں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو پہلے کمیونزم، پھر صلیبی نظام اور اب یہودیت کے لیے راہ ہموار کر کے عوام میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ ان میں خاص کر افغان حکومت، افغان آرمی ایجنسیز اور پاکستان میں موجود افغانی لبرل سرخ یعنی ANP PTM صحافی طبقہ، نام نہاد علماء اور نام نہاد تجزیہ کار شامل ہیں۔ افغانیوں اور سرخوں نے کمیونزم کی بھی حمایت کی، پھر صلیبی آئے تو ان کی بھی حمایت میں کھڑے ہیں۔ یہودیت کا کھیل شروع ہوا ہے تو اسرائیل سے بھی انہی کے یارانے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کمیونزم کا بھی جنازہ نکالا، ہم نے صلیبیوں کا بھی جنازہ نکالا، اب ہم انشاءاللہ یہودیت کا بھی جنازہ نکالیں گے۔ اور یہ بات لکھ لیں، پتھر پہ لکیر ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم امت کے ٹھیکیدار نہیں، ہم امت کے ذمہ دار ہیں، ہم امت کے مظلوموں کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے اصحابہ کرام ذمہ دار تھے، جیسے ولی ذمہ دار تھے، جیسے مبلغین ذمہ دار ہیں، جیسے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی ذمہ دار تھے، آج ہمیں بھی یہ ذمہ داری ہمارے اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے مذہب اسلام نے سونپی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔
ویسے آج اسرائیلی ایجنڈے کا پرچار کرنے والے نام نہاد صحافی، علماء، تجزیہ نگار، دانشگرد اور خاص کر سرخ چیخ چیخ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہنے والے کہ پاکستان کو اپنے مفاد دیکھنے چاہیے، ہم نے امت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، باقی دنیا اپنے مفاد دیکھ رہی ہے، ہم فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان بے شرموں کو یاد دہانی کروا دوں کہ کفر اکٹھا ہو سکتا ہے، ان کے مفادات ایک ہو سکتے ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں؟ 9/11 کے نام نہاد حملے تو امریکہ پہ ہوئے تھے نا، جنہیں آج اسرائیل کے وقت پہ یاد آ گیا کہ ہم امت کے ٹھیکیدار نہیں۔ انہیں اس وقت یہ بات یاد کیوں نہ آئی؟ انہوں نے اس وقت گلے کیوں نہیں پھاڑے؟ امریکہ سے کیوں نہیں کہا کہ حملہ تو امریکہ پہ ہوا؟ پھر یہ 50 ممالک کی فوج امریکی مفادات کی خاطر کیوں افغانستان میں آ پہنچی؟ یہ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام کو تباہ کر ڈالا؟ تو شام نے تو ان کا کچھ نہیں تھا بگاڑا، ان کا جھگڑا تھا بھی تو ملک کے اندرونی مسائل تھے، پھر کیوں دوسری دنیا شام میں گھس گئی؟ ہم مسلمانوں نے اپنی مسلم امہ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تو صلیبی اور یہودیوں نے کیوں ایک دوسرے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ سب کیوں اپنے اپنے مفادات نہیں دیکھ رہے؟ یہ لوگ تب کیوں نہیں بولے جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جا کر عراق کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا، لیبیا کو برباد کر دیا، مصر میں بغاوت کروا کر حکومت گرا دی، لبنان میں بغاوت کروا دی، جہاں امریکہ وہاں اس کے اتحادی، جہاں اسرائیل وہاں امریکہ و اتحادی۔ آخر یہ لوگ اپنے اپنے مفادات کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں درس دیتے ہو کہ کیا ہم نے امت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ سب سے عام یہ اسرائیلی چمچے اس وقت کہاں تھے جب امریکہ فلسطین پہ قابض ہونے میں اسرائیل کی مدد کر رہا تھا؟ انہوں نے کیوں امریکہ سے نہیں کہا کہ بھائی اسرائیل جانے اور فلسطین جانے؟ امریکہ کیوں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ یہ اسرائیلی چمچے پاکستان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے مفادات کو دیکھیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عربوں کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی طرح اسرائیل کو چھوڑ کر مسلم امہ کے مفادات کو دیکھیں؟ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف اسرائیل کی مفادات ہی کیوں عام ہیں؟ کیا مسلم امہ کے مفادات کی کوئی اہمیت نہیں؟ پھر بھی اگر اسرائیلی چمچوں کو لگتا ہے کہ پاکستان امت کا ٹھیکیدار ہے تو یہی صحیح، جب صلیبی اور یہودی ایک دوسرے کے مفادات کے ٹھیکیدار ہیں، جب امریکی اور اسرائیلی مفادات کی جنگ سارے صلیبی اور یہودی مل کر لڑتے ہیں، جب یہودیوں اور صلیبیوں کے مفادات مشترکہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ٹھیکیدار ہیں، تو پاکستان کے مفادات بھی فلسطین اور امت مسلمہ سے جڑے ہیں، پاکستان بھی ٹھیکیدار ہی صحیح۔ آپ دیکھ رہے ہیں غازی ٹی وی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔